For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. اچھا یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ میں تھوڑا سا کھل کے اگر آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی جو دینی ہمارا طبقہ ہے نا، میں نے تو بڑے ہی ریئر خطبات دیکھے ہیں جن میں وومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے جو اصل میں اسلام نے دی ہیں، کہ شوہروں کو تلقین ہو رہی ہو، ذرا سمجھایا جا رہا ہو کہ عورت سے بات کیسے کرنی. سبیل بھائی اس کو آپ مانیں، ہمارے معاشرے میں ویسے دونوں کو کہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے ڈی ایچ اے میں ایک ورک شاپ کروائی، ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے. وہ تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف میرج. میں نے اس میں دونوں سے کہا کہ نہ مرد عورت کو سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں، نہ عورت مرد کو اتنا سمجھتی ہے. دو ایکسٹریمز ہیں، اس وجہ سے پرابلم آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو بتانا چاہیے کہ عورت کا مزاج کیا ہے اور عورت کا غصہ کیا ہے، اور عورت اگر کوئی بات کر رہی ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہے. اصل میں اس ٹریننگ کے بھی بڑی دیکھیں، کبھی زندگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو مرد سے یہ وائب نہیں آنی چاہیے کہ ہی از ناٹ لائل ٹو می، ہی از ناٹ سنسیئر ٹو می، ہی از ناٹ مجھے کچھ سمجھتا ٹیکنگ کیئر آف می، یا یہ مجھے بالکل یہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو کبھی زندگی کے اندر اس کی شکل کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی فیملی کے حوالے سے کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے جتنا مرضی غصے میں ہو آپ. جب آپ اس کو اس کی صورت کے تانے دو گے، اس کے والدین کے تانے دو گے، اس کے کردار کے تانے دو گے، اس کی لائلٹی آپ کے لیے زیرو ہو جائے گی. آپ کے لیے اسی دن سے مسائل شروع ہو جائیں گے. صحیح بات. عورت کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پیار، محبت، شفقت سے. آپ کو کوئی ایشوز بنتے ہیں، آپ کے دوستوں میں ایشوز بن جاتے ہیں، آپ جتنا اسمارٹلی وہاں پہ ڈیل کرتے ہو، آپ عورت کو بھی اتنا اسمارٹلی ڈیل کریں. اور میں پھر بھی لبے لباب یہی آتا ہوں کہ دیکھیں، ایک لڑکی نے آپ کے لیے اپنا ہر چیز چھوڑ دی، گھر بار، بھائی بہن، یہاں تک کہ اپنا نام بھی گیو اپ کر دیا. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کوئی حق ہے آپ کے اوپر کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی لاڈ کر لے، کوئی پیار کر لے، کوئی محبت کر لے. کوئی آپ اگر اس کی ہر چیز کو اوپر اس کو بیش کرنا شروع کر دو گے تو آپ کی اپنی زندگی خراب ہوگی. اور دیکھیں نا، اس کا اتنا تو رائٹ ہے کہ وہ جو برداشت کر رہی ہے کرتی ہے. دیکھیں سبیل بھائی، میں کہیں رہنے لگ جاؤں جا کے، وہاں بہت سی ایسی چیزیں مجھے دیکھنی پڑیں گی. مزاج کا ایک ظاہر ہے ایک ڈفرینس آ جائے گا، رہن سہن کا ڈفرینس آ جائے گا، مجھے بہت سی چیزیں اپنی سیکریفائس کرنی پڑیں گی. لیکن اس کے نتیجے میں کیا میرا اتنا بھی رائٹ نہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جو پارٹنر ہے اس سے کچھ باتیں شیئر کروں؟ کوئی شکایت ہے وہ اس کو کہہ دوں تاکہ میں کام ڈاؤن ہو جاؤں. شکایت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی فرسٹریشن کہاں سے نکالنی ہے. اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے، اگر وہ کچھ سفر کرے، اس نے آپ سے بات کرنی ہے نا. اگر آپ الٹا اس کو سنب کر دو گے تو وہ دوستوں کے پاس جائے گی، اس کی پرسنالٹی خراب ہوگی، وہ اپنی بہن کے پاس جائے گی، پرسنالٹی بھی خراب ہوگی، اور ادھر سے پھر رانگ ڈوز آئے گی. اس کے اندر سے اس کی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو رسپیکٹ کرنا چھوڑ دے گی، اس کی لائلٹی آپ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور یہ چیز بڑی زیادہ معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی فی الحال، کہ جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، جو بڑی عورت کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اس کی صورت کے تانے دیتا ہے، اسے کردار کے تانے دیتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے. اور پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر عزت دار اپنے آپ کو شو کر رہے ہو اور آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہے تو یو آر زیرو. تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تم ایک گھٹیا آدمی ہو. حدیث میں بھی یہ آتا ہے نا، تم میں سے بہترین وہ جو گھر والا. اور یہ کنسیپٹ دیکھیں معاشرے کے اندر آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی سب سے افضل صدقہ جو ہے نا، سب سے افضل صدقہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. سب سے افضل صدقہ ہے. آپ بھائی باہر خرچ کر رہے ہو، دوستوں کو کھلا پلا رہے ہو، اپنے لیے ٹورز پلان کر رہے ہو، آپ اپنی بیوی کو اوپر 10 روپے خرچ کرتے ہوئے آپ کو موت پڑ رہی ہے تو بھائی ابھی آپ بوائے ہو، اس کا مطلب ہے آپ پھر شادی آپ کی فزیکلی تو ہوگی یا مینٹلی شادی نہیں. آپ بوائے بھی نہیں ہو، آپ ایک فضول آدمی.